گزشتہ جو احادیث مبارکہ گزری ہے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر لڑکی کی دوبارہ شادی ہو رہی ہے، یعنی پہلی مرتبہ نکاح میں رہ چکی ہے، اب دوبارہ شادی ہو رہی ہے، تو اس سے حکم طلب کرنا، اس کی اجازت کو لینا یہ ضروری ہے۔ بغیر اس کے پوچھے گھر والوں کے لیے کوئی حق نہیں ہے کہ اس کا نکاح پڑھائے یا اس کی شادی کروائے۔ اس کا حکم معلوم کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور اگر باقرہ ہے، یعنی وہ بچی ہے، وہ لڑکی ہے جس کی پہلی مرتبہ شادی ہو رہی ہے، پھر بھی اس سے اجازت لینا بہت ضروری ہے۔ اور اس کی اجازت یہ ہوگی کہ اس سے پوچھا جائے فلاں جگہ تمہاری شادی ہو رہی ہے، نکاح ہو رہا ہے۔ اگر وہ خاموشی اختیار کر لے تو اس کی طرف سے ہاں سمجھی جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف گھر والوں کے چاہنے سے، ارادے سے نکاح نہیں ہوگا، بلکہ بچی کا رول ادا ہوگا کہ اسے بھی اختیار ہوگا کہ وہ چاہے وہ حکم دے تو ہی نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی خاندان نے کسی بچی کا نکاح کروا بھی دیا تو بچی کو اختیار ہوگا، چاہے تو وہ نکاح جاری رکھے، یعنی نکاح کو مان لے، اور چاہے تو نکاح کو فسخ کر دے۔ یہ شریعت مطہرہ نے بچیوں کو اختیار دیا ہے۔ اب آگے کی احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں۔ الفصل الثاني عن نبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي۔ فصل ثانی، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نکاح نہیں ہے مگر ولی کی اجازت کے ساتھ۔ اس کو امام احمد اور ترمذی اور ابو داود، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ یعنی حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر چھوٹی بچی ہے، صغیرہ بچی ہے، تو پھر اگر وہ ناسمجھ ہے تو پھر ولی اجازت دے گا تو ہی وہ نکاح کر سکتی ہے، ورنہ صرف اپنے اعتبار سے ولی کو چھوڑ کر بھی صغیرہ نکاح نہیں کر سکتی۔ وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استأل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی عورت اپنا نکاح بذات خود کرے اس کے ولی کی اجازت کے بغیر تو اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، بس اس کا نکاح باطل ہے۔ اگر اس کے شوہر نے اس کے ساتھ دخول کیا، مجامعت کی، تو اس کے لیے مہر تو ہوگی اس فائدے کے بدلے جو اس کے شوہر نے اس کی شرمگاہ سے اٹھایا ہے۔ اور اگر اس کے ولی اختلاف کرے تو بادشاہ اور حکومت اس کے ولی ہوگی جس کا کوئی ولی نہیں ہے۔ اس کو امام احمد، امام ترمذی، امام ابو داود، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ یہ احادیث مبارکہ بظاہر وہ احادیث کے مخالف معلوم ہوتی ہے جس میں یہ ذکر ہے الأیم احق بنفسها من ولیہا، جو ابھی گزری کہ بیوہ بالغہ یہ اپنی ذات کی حقدار ہے اپنے ولی کے مقابلے میں۔ یعنی اس احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر بیوہ بالغہ ہے تو بذات خود نکاح کر سکتی ہے، اور اس احادیث مبارکہ میں ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ احادیث مبارکہ محمول ہے اس صورت پر، یعنی یہ خاص ہے کہ اگر لڑکی
غیر کفو میں کفو کو چھوڑ کر کے اگر وہ نکاح کرتی ہے تو پھر ولی کو اختیار ہے، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ اور کفو کیا ہے اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ آئے گا۔ ابھی یہ سمجھ لے کہ اگر خاندان ہے اور خاندان اور کٹمب کو چھوڑ کر کے اگر وہ نکاح کر رہی ہے تو پھر ولی کو اختیار ہے، ولی کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ یہ خاص ہے غیر کفو کے ساتھ، یعنی غیر کفو کے اندر نکاح ہو رہا ہے تو پھر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔